اگر آج آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان کون ہے تو شاید جواب ہو جس کے پاس دولت ہو، شہرت ہو اور دنیا کی ہر نعمت ہو۔ لیکن قرآن کامیابی کا ایک بالکل مختلف تعریف بیان کرتا ہے، اور آج سورۃ البقرہ کی ان آیات میں اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ حقیقی کامیاب لوگ کون ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو بار بار حق سننے کے باوجود ہدایت قبول نہیں کرتے۔ آئیے اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے دلوں کا سفر شروع کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج دنیا کامیابی کا مطلب بدل چکی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بڑا گھر، زیادہ پیسہ، مشہور نام اور لاکھوں فالورز یہی کامیابی ہے، لیکن قرآن کامیابی کو ڈیفرنٹ انداز میں ڈیفائن کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اصل کامیاب وہ نہیں جس کے پاس دنیا زیادہ ہو، اصل کامیاب وہ ہے جس کے دل میں اللہ ہو۔ ذرا سوچیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی نیند نہیں، سکون نہیں، خوشی نہیں، کیونکہ روح کی کامیابی دنیا سے نہیں ملتی، روح کی کامیابی ہدایت سے ملتی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت صرف نالج نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نور ہے، وہ نور جو انسان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، گناہوں کے اندھیروں سے، مایوسی کے اندھیروں سے، تنہائی کے اندھیروں سے، اور اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک نوجوان تھا، دنیا کی ہر چیز آزما چکا تھا، میوزک، پارٹی، فیم، فرینڈز، لیکن دل پھر بھی خالی تھا۔ پھر ایک دن اس نے قرآن کھولا اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کا دل زندہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہدایت صرف راستہ نہیں دکھاتی، ہدایت انسان کو بدل دیتی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی اگر تمہارے پاس اللہ ہے تو تمہارے پاس سب کچھ ہے، اور اگر اللہ نہیں تو چاہے پوری دنیا مل جائے پھر بھی انسان اندر سے خالی رہتا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ آیت بہت خوفناک ہے، کیونکہ یہ صرف ان لوگوں کی بات نہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ یہ ان دلوں کی بات ہے جو بار بار حق سننے کے بعد بھی بدلنا نہیں چاہتے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن سنتے ہیں، اذان سنتے ہیں، اسلامی ریمائنڈرز دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی دل نہیں بدلتا۔ کیونکہ مسئلہ ایویڈنس کی کمی نہیں، مسئلہ دل کی سختی ہے۔ جب انسان مسلسل گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ دل حق کو قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر نصیحتیں اثر نہیں کرتی، قرآن اثر نہیں کرتا، اور انسان سمجھتا ہے وہ آزاد ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنے نفس کا قیدی بن چکا ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا، ہر بار سوچتا میں بعد میں توبہ کر لوں گا، ابھی زندگی انجوائے کر لیتا ہوں، لیکن آہستہ آہستہ اس کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ اسے گناہ بھی گناہ محسوس نہ ہوا۔ اور یہی لوگ سب سے خطرناک مقام پہ ہیں کہ انسان بیمار ہو جائے اور اسے اپنی بیماری محسوس ہی نہ ہو۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ پڑ گیا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذرا تصور کریں دل زندہ ہو تو قرآن سن کر کانپ جاتا ہے، لیکن جب دل مردہ ہو جائے تو انسان گناہ کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا۔ یہی دل کی مہر ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دل نہیں لگتا نماز میں، قرآن سمجھ نہیں آتا، عبادت میں مزہ نہیں آتا، کبھی کبھی
یہ صرف مصروفیت نہیں ہوتی، یہ دل کی دوری ہوتی ہے۔ گناہ صرف اعمال کو خراب نہیں کرتے، گناہ دل کو بھی اندھا کر دیتے ہیں۔ پھر انسان حق دیکھ کر بھی نہیں دیکھتا، سچ سن کر بھی نہیں سنتا، اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ ایک نوجوان ہر رات گناہوں میں ڈوبا رہتا تھا، میوزک، مووی، حرام چیزیں۔ پھر ایک دن اس نے قرآن چلایا، لیکن عجیب بات ہوئی، پہلے جو قرآن سن کر اس کی آنکھیں بھر آتی تھیں، اب کچھ محسوس ہی نہیں ہوا۔ کیونکہ گناہ اگر مسلسل ہوں تو دل آہستہ آہستہ سخت ہو جاتا ہے، لیکن جب تک سانس باقی ہے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اگر آج بھی دل میں تھوڑی سی تکلیف باقی ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ مردہ دل تکلیف محسوس نہیں کرتے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ یہ آیت انسان کو دوسروں سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان کی زبان پر ایمان ہوتا ہے لیکن دل اللہ سے دور ہوتا ہے۔ آج بہت لوگ اسلام کو آئیڈینٹی بنا لیتے ہیں، مسلم نیم، اسلامک بایو، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ دل بھی اللہ کے قریب ہے، کیونکہ اللہ صرف ہمارے الفاظ نہیں دیکھتے، وہ دل دیکھتے ہیں۔ آج دنیا دکھاوے سے بھری ہوئی ہے، لوگ لوگوں کے لیے اچھے بنتے ہیں، سوشل میڈیا کے لیے نیک بنتے ہیں، لیکن مومن وہ اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اخلاص وہ عبادت ہے جسے صرف اللہ دیکھتے ہیں۔ ایک شخص لوگوں کے سامنے بہت نیک بنتا تھا، لمبی دعائیں، نیک باتیں، دینی گفتگو، لیکن جب اکیلا ہوتا تو گناہوں میں ڈوب جاتا، اور پھر ایک رات اسے احساس ہوا کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ کو نہیں، اور وہ ٹوٹ کر رو پڑا۔ کیونکہ سب سے خوبصورت توبہ وہ ہوتی ہے جب انسان پہلی بار سچ میں اللہ کے سامنے سچا ہو جائے۔ آج انسان پوری دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پیسہ، شہرت، نام، لیکن یہ سب چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ آخر میں ہر انسان کو سکون صرف اللہ کے پاس ہی ملتا ہے۔ اس لیے قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن محسوس کرنے کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ پہلی بار قرآن کو دل سے سن رہے ہوں، ہو سکتا ہے یہ صرف ایک ویڈیو نہ ہو بلکہ آپ کے اور اللہ کے درمیان واپسی کا قدم ہو۔ اور اگر آج آپ کا دل قرآن کی طرف مائل ہوا ہو تو یقین مانیں اللہ آپ کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کی اگلی آیات بھی اسی انداز میں آئیں اور قرآن کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو سکون ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اسلام کی دعوت کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔